سلطان عالمگیر سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بادشاہ وقت ہے، حکمراں ہے دلی کا، در خیبر سے لے کر چاٹاگاؤں کی پہاڑیوں تک سلطان عالمگیر کی بادشاہت ہے، مگر دیندار اتنا ہے، توجہ کرنا، بادشاہ عالمگیر کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیثیں زبانی یاد تھی، بادشاہ کو 5000 حدیث شریف زبانی یاد تھی، اور آج کل کی ہائی تعلیم کے بارے میں تمہیں بتاؤں، کئی کتنے سالوں کی بات ہے، عام خاص باغ میں جلسہ ملتان میں ایک وزیر آیا، تقریر کرنے سے پہلے کہنے لگا پڑھو درود شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تعلیم بہت ہو گئی ہے، عالمگیر بادشاہ نے 40 علماء بٹھا رکھے تھے جو فتویٰ لکھتے تھے، رات کو فتوے سنا کرتا تھا اور اشکال پیدا کرتا تھا۔ ملا جیمن رحمت اللہ علیہ عالمگیر کا استاد ہے، انتقال کر گیا، میں نے اور آپ نے بھی مر جانا ہے، فوت ہونے سے پہلے وصیت نامہ لکھ دیا، فرماتے ہیں میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں جب سے ہوش و حواس سنبھالا ہے اس کی ایک دن بھی سفر میں، حضر میں، دکھ میں، درد میں، بیماری میں کبھی بھی کسی حال میں بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ دلی کی جامع مسجد کے سامنے جنازہ رکھا ہے، سارا دل بیت گیا، علماء موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، مفتی موجود تھے، قاری موجود تھے، قاضی موجود تھے، مگر کوئی جنازہ پڑھانے کی جرت نہیں کرتا۔ کبھی نہ کبھی دکھ میں، درد میں، شادی میں، غمی میں تہجد کی نماز چلی جاتی ہے، کوئی جرت نہیں کرتا۔ عصر کا وقت ہوا، بادشاہ عالمگیر استاد محترم کے جنازے کے قریب پہنچا اور منہ سے کپڑا اٹھا کے کہنے لگا او اللہ والے تجھے کیا ملا، دنیا سے جاتے جاتے میرا راز کھول گئے۔ میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں کس کے بارے میں لکھ کے گئے ہو، کسے حکم دے کے گئے ہو، مگر اے اللہ والے یہ تو بتا، میری تمنا تھی، میری آرزو تھی کہ تیرے سوا، میرے رب کے سوا کوئی نہ جانے میں کیسا ہوں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ کتنے کامیاب ہیں جن کی راتیں سجدوں اور قیام میں بیت جاتی ہیں۔ امن ہوا قانت آناء اللیل، عالمگیر بادشاہ کھڑا ہو کے رو رہا ہے اور کہنے لگا اللہ والے تجھے کیا ملا، دنیا میں میرا راز کھول دیا، اب میں بڑا مشکل میں ہوں، اگر میں اپنا راز بچاتا ہوں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، تیرا جنازہ پڑھاتا ہوں تو میرا راز نہیں بچتا، اللہ والے میں مصیبت میں آ گیا ہوں، میری تو بڑی تمنا تھی میرے رب کے سوا کوئی نہ جانتا میں کیسا ہوں۔ اب میں اور کیا کر سکتا ہوں، میرا اللہ مالک ہے۔ کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے او لوگوں صف درست کرو، میں فقیر جنازہ پڑھاؤں گا۔ کبھی بادشاہ ایسے ہوا کرتے تھے، آج لوگوں چودھریوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، آڑتیوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، شیخوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، ملکوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، خانوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، تھانے دار کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، اے سی کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، تحصیلدار کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، اس لیے کہ اس کو کوئی مقدس
عمر میں چودھری نے کبھی بنگلے میں، کوٹھی میں، مکان میں، دکان میں قرآن کو داخل نہیں ہونے دیا۔ ہر چیز مکان میں آئے گی، دنیا دار آئیں گے، چھوٹے بڑے، امیر و غریب، بنگلے میں، ڈیرے میں آئیں گے جائیں گے، مگر اللہ کے قرآن کے لیے داخلہ بند ہے۔ جب تک چودھری مرے گا نہیں قرآن کا داخلہ بند، جب تک شیخ مرے گا نہیں قرآن کریم کا داخلہ بند، جب تک ملک اور خان مرے گا نہیں اس وقت تک قرآن کریم کا داخلہ بند۔ جب مر جائے فوراً داخلہ کھلتا ہے۔ اس مسجد کے مولوی کو بھی بلا کے لاؤ، اس مسجد کے مولوی کو بھی بلا کے لاؤ، ادھر کے طالب علم بھی بلاؤ، ادھر کے طالب علم بھی بلاؤ، چاروں طرف بیٹھے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، مرنے والے کا بیٹا بیچ میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے مولانا او قاری صاحب آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، میرے ابا مرحوم کو بعشق میں ٹھوک کے جانا۔ داخلہ کو ملنا نہیں، ٹھوکنا ہی پڑے گا۔ آج قرآن یاد آیا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ قرآن مردوں کے لیے اترا ہے۔ موٹر کار زندوں کے لیے، ہوائی جہاز زندوں کے لیے، ریل گاڑی، ہوائی تمام سواریاں، تمام سبزی ترکاری، پھل فروٹ، عورت مرد کے لیے، مرد عورت کے لیے زندہ چاہیے۔ اور لوگوں انصاف کرو، ہر چیز زندوں کے لیے، خدا کا قرآن مردوں کے لیے۔ پڑھنا چاہیے جی، بڑا سوال ہے جی، بڑا سوال ہے جی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ۔ اللہ فرماتے ہیں میری زمین پہ عداوت نہ کرو، فساد نہ مچاؤ، قتل نہ کرو، خون نہ بہاؤ، ناحق لوگوں کا خون نہ بہاؤ۔ اللہ پاک کی زمین ہر روز صبح کو عرض کرتی الہی لوگ مجھ پہ زنا کر کے چلتے ہیں، بدماشی کر کے چلتے ہیں، اجازت دے میں لقمہ بنا کر نگل جاؤں۔ مجھے اپنے اوپر ان کا چلنا پسند نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ہر روز آواز لگاتی ہے ظالمو، بدکارو، بدماشو، میرے اوپر دندناتے پھرتے ہو، ایک نہ ایک دن میرے اندر آؤ گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں تم کو کتنا دشمن رکھتی تھی۔ آج لوگ آزاد ہو گئے، جو کسی کی سمجھ میں آتا ہے وہی بکتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے وہی کرتا ہے، نہ کوئی راہ متعین رہی، نہ کوئی مسلک رہا، نہ کوئی بات رہی۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا عظیم تر صحابی ہے، بہت بڑا جرنیل ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ مدینے پاک میں بیمار ہے، آخری وقت ہے، دعا کرو اللہ ہم سب کو مدینے کی موت عطا فرمائے۔ بہت جلیل القدر صحابی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب موت کا وقت بالکل قریب آیا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا، رونے لگ گئے۔ علماء نے لکھا ہے اس وقت بھی مدینے پاک میں اب تک بھی یہ رواج ہے، جب کسی پہ نزع طاری ہو، سکرات طاری ہو، موت قریب ہو، جتنے پاس بیٹھے کھڑے ہوتے ہیں سارے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام آخری وقت میں قرآن مجید کی ہر وقت تلاوت کیا کرتے تھے، اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک اعلان فرمائیں گے قرآن والے آگے آ جائیں۔ عرض کیا جائے گا قرآن والوں سے کون مراد ہے؟ حق تعالیٰ جل شانہ فرمائیں گے میں قرآن والا اس کو کہتا ہوں جو میرے قرآن سے عشق رکھتا تھا، پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، اتنا پیار تھا آخری وقت تھا، ادھر موت کا جھٹکا لگا، ادھر میرا بندہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ آج بھی
اپنی قبر سے اٹھا، میرا قرآن پڑھتا ہوا اٹھا، تم میدان حشر کا چکر لگاؤ، آج بھی ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے فرماتے رونے لگ گئے۔ کسی صحابی نے کہہ دیا موت سے ڈر کے رو رہے ہو، موت سے ڈر گئے؟ فرمایا نہیں۔ پھر کیوں روئے؟ صحابی کہتا ہے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت پوری نہ ہوئی، میرا ذوق پورا نہ ہوا، میرا شوق پورا نہ ہوا۔ میری تمنا تھی گرمی کا موسم ہو، رمضان کا مہینہ ہو، میں روزہ دار ہوں، جہاد فی سبیل اللہ ہو، کفر اسلام کا مقابلہ ہو، میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پھر کافر بھی اکٹھے ہو کر مجھ پہ ٹوٹ پڑتے، میرا ناک کاٹ لیتے، میری زبان کاٹ لیتے، میں اللہ کی حضور میں جاتا، اللہ مجھ سے پوچھتا معاذ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کرتا الہی بولوں کیسے، زبان بھی تیری نام پہ کٹا کے آیا ہوں اور روزہ رکھ کر آیا ہوں، نیت یہ ہے کہ تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ ان اللہ والوں کی یہ موت تھی۔